السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا صدقہ جو ہے وہ دینے سے پہلے جس کا صدقہ دیا جا رہا ہے کیا اس کے سر کے اوپر سے گھمانا، سر کے اوپر سے وارنا ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقہ جو ہے وہ فقیر لوگوں کے لیے ہے، وہ جو غریب لوگ مستحق لوگ ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ صدقہ جو ہے اس کا دینا اسلام کے اندر اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام ایک واحد ایسا مذہب اور ایسا دین ہے جو دوسرے مسلمانوں کی مدد اور سپورٹ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ دینے سے حقیقت میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو لوگ جن کو ہم صدقہ دے رہے ہیں وہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ مستحق لوگ، ہم ان کو تلاش کر کے ہم ان کو صدقہ دیتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے غریب لوگ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کی ہم معاشی طور پر، فائنینشلی طور پر ہم ان کو سپورٹ اور مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے مستحق ہوتے ہیں، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں یا ہم جو چیز بھی ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی جب ہم مدد کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کا دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے ہمارا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ اسلام کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اسلام کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھایا، صحابہ اکرام نے اور آگے صحابہ نے آگے امت کو بھی یہ طریقہ سکھا دیا کہ یہ صدقہ خیرات جو ہے وہ آپ کیا کریں۔ اور صدقہ ہم کرتے ہیں غریب لوگوں کے لیے، ان کو ہم جب دیتے ہیں تو وہ بیچارے خوش ہوتے ہیں، ہم ان کی مالی طور پر، ہم ان کی معاشی اور فائنینشلی طور پر ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ جو ہم صدقہ دے رہے ہیں اس کے دینے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے، پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس پر آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر سے ان کو ٹال دیتے ہیں۔ یعنی بے تحاشا انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہیں جو انسان کے علم سے باہر ہیں اور انسان پر مصیبتیں اور بلائیں آنے والی ہیں، پریشانیاں آنے والی ہیں، لیکن انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن جب انسان صدقہ دیتا ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کو مال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبتوں کو اس کے سر سے ٹال دیتے ہیں۔ اور جب ہم یہ صدقہ دیتے ہیں تو کیا صدقہ دینے کے بعد، مثال کے طور پر میں نے اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا یا گھر میں سے کسی فرد کا میں نے اس کے حوالے سے صدقہ دینا ہے، تو کیا وہ چیز، پیسے یا کھانے پینے والی چیز وہ میں لے کر اس کو اس کے سر کے اوپر سے ایسے گھما رہا ہوں، سر کے اوپر سے وار رہا ہوں، پھر جا کر کسی کو دینا، کیا یہ شرم ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آئے ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کس طرح فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے، جو پیارے پیغمبر نے حکم دیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح طور پر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیارے پیغمبر کو میں نے تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ ایسی مثال اور ایگزامپل ہے تمہاری زندگی کا ہر عمل، ہر تمہارا عمل جو ہے پیارے پیغمبر کی سیرت اور صورت سے تمہیں ضرور ملے گا۔ تو پیارے پیغمبر کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، آپ کے صحابہ اکرام جو ہیں جب وہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کرنے کے حوالے سے جو احکامات ہمیں دیے، جو ارشادات ہمیں دیے ہیں، کیا ان سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ صدقہ دینے سے پہلے جس کا صدقہ دے رہے ہیں اس کے سر سے گھما کر پھر ہم صدقہ دیں؟ میرے بھائیوں، قرآن و سنت میں سے کوئی اس چیز کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ جیسے عام طور پر ہمارے یہ لوگ کرتے ہیں، 10 روپے دینے ہو، 100 روپے دینا ہو، یا گوشت ہم لے لیتے ہیں، گوشت شاپر میں ڈالا، بچے کے سر کے اوپر سے گھمایا اور گھما کر جو ہے وہ کسی مستحق کو جو ہے وہ دے دیا۔ اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم صدقہ دے رہے ہیں پیارے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے، پیارے پیغمبر کی تابع داری کرتے ہوئے، اور اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے۔ لیکن جب صدقہ دیتے ہیں نبی کے حکم کو مانتے ہوئے، اور جو طریقہ ہم اپنی طرف سے من گڑھ انداز میں جو ہم بنا لیتے ہیں، جو اپنی طرف سے طریقہ بنا لیتے ہیں، اس طریقے کو ہم سنت کے اندر کیوں شامل کر رہے ہیں؟ کسی حدیث سے، کسی قرآنی آیت سے یہ چیز ہمیں نہیں ملتی کہ صدقہ دینے سے پہلے جس کا صدقہ دینا ہو اس کے سر سے اس کو گھما کر، اس کے سر سے وار کر
پھر جو ہے ہم صدقہ دیں، تب جا کر صدقہ بنتا ہے۔ میرے بھائیوں ایسا کچھ نہیں، صدقہ دینا ہے صدقہ دیں، صدقہ خیرات خوب کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں، جتنا صدقہ دے سکتے ہیں دیں، لیکن یہ جو طریقہ ہے سر کے اوپر سے گھمانے کا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو سنت سے ثابت نہیں ہے اس عمل کو نہ کیا کریں، کیونکہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر عمل جو سنت سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہوتا ہے، اور ہر بدعتی عمل جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ کام ہم اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن طریقہ ہم اپنی مرضی کا یا اپنی سوچ کے مطابق اپنا لیتے ہیں تو ہمارا اچھا کام بھی میرے بھائیوں ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بات واضح ہے کہ سنت طریقہ صدقہ خیرات کرنے کا ہے، صدقہ خیرات کریں جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسے صدقہ کریں ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں دوسرے ہاتھ کو علم تک نہ ہو، یہ طریقہ ہے صدقہ دینے کا۔ صدقہ خیرات کریں لیکن جس کا صدقہ دیا جا رہا ہے اس کے سر کے اوپر سے گھمانا، اس کے سر کے اوپر سے وارنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔